بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ قرآن مجید کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جتنی اس کے سمندر میں غوطہ زنی کی جائے وہ کم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے کچھ ایسے رموز، اس کی کچھ ایسی راز کی باتیں آپ نے بتائیں، ارشاد فرمائیں، جو قرآن مجید سے ہماری قلبی وابستگی کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ میں اس وقت سعادت حاصل کروں گا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 فرامین مبارکہ سے، 11 احادیث مبارکہ سے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کے ساتھ نسبت اور تمسک کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پہلی حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الدارمی میں روایت کی ہے۔ ایک بات میں حدیث پاک کے بیان سے پہلے عرض کر دوں کہ میں نے ان 11 احادیث کا انتخاب کیا ہے جو عام طور پہ آپ علماء سے نہیں سنتے۔ کچھ احادیث ہیں قرآن مجید کے متعلق معروف جو عموماً علماء کرام بیان کرتے ہیں ہمارے قرآن مجید سے نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ناچیز نے ان 11 احادیث کو منتخب کرنے کی کوشش کی ہے جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتی۔ پہلی روایت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے زیادہ قرآن مجید سے محبت ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے قرآن مجید کو محبوب رکھتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مسند بزار میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یکثر خیرہ، کہ ایسا گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہو، اس میں خیر کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن یقل خیرہ، اور وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس گھر میں بتدریج خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا گھر جس کے باسی، جس کے رہنے والے، جس کے مکین کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ گھر خیر و برکت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اور ایسے گھر جن کے مکین قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے خیر و برکت بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تیسری حدیث مبارک امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت فرمائی۔ اسے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القرآن غنن لا فقر بعدہ ولا غنن دونہ، بے شک قرآن میں ایسی امارت ہے، ایسی توانگری ہے، ایسی مالداری ہے کہ اس کے بعد غربت نہیں ہوتی، اور یہ ایسی توانگری، ایسی مالداری ہے جس کے برابر
کوئی اور مالداری نہیں ہے، کوئی اور عمارت اور امیری نہیں ہے جو امیری قرآن مجید میں ہے، جو مالداری قرآن مجید میں ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ جہاں قرآن آ جائے وہاں بھوک افلاس ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث مبارک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان القرآن فی احاب ما مست النار۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کسی کھال یعنی چمڑے میں ہو تو آگ اس چمڑے کو جلا نہیں سکتی۔ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو آگ اس چمڑے کو جلاتی نہیں ہے۔ اس سے مراد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں بیان فرمایا کہ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ کھال سے مراد مومن کا دل ہے اور آگ سے مراد جہنم ہے، یعنی جس دل میں قرآن مجید ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور اس پہ صوفیاء کے کئی اقوال ملتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ دل جو قرآن سے منور ہوتا ہے اسے نفس و شیطان کی شرارت، شیطانی اور نفسانیت کی آگ نہیں جلاتی۔ اس لیے یہ واضح ہوا کہ جہاں قرآن ہو اور قرآن کی ہدایت جہاں پہ رچ بس جائے وہاں سے گمراہی نکل جاتی ہے، آگ کی سبھی قسمیں اس مقام سے دور ہو جاتی ہیں۔ پانچویں حدیث مبارک ایک نسبت سے ہے، 5 کی نسبت سے، سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہزادی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں اپنے والد گرامی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا، حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن قرآن کے حاملین اہل جنت کے عرفاء ہوں گے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے سادہ۔ اور جو چھٹی حدیث مبارک ہے وہ بھی بالفاظ دیگر اسی سے ملتی جلتی حدیث مبارک ہے، جسے امام دارمی نے بیان فرمایا ہے عطا ابن یسار کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، کہ جن کے سینوں میں قرآن ہوگا وہ جنت کے لیے شناخت کر لیے جائیں گے۔ یعنی میدان محشر میں جب لوگ گزریں گے تو اہل جنت کی نشانیاں جن کے چہروں پہ ظاہر ہوں گی وہ لوگ ہوں گے جن کے سینے نور قرآن سے منور ہوں گے۔ 7ویں حدیث مبارک امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشراف قرآن کے حامل ہوں گے۔ یعنی میری امت میں جو معزز لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جن کے سینوں میں قرآن کا نور بھرا ہوگا۔ امام بیہقی نے بالفاظ دیگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت کے اشراف قرآن کے حامل ہوں گے اور اصحاب اللیل ہوں گے، یعنی راتوں کو جاگنے والے، قیام اللیل کرنے والے۔ اور قیام اللیل کا مقصد بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتا ہے، قرآن مجید کا حفظ ہوتا ہے، قرآن مجید کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر جو قیام اللیل نہیں کرتے ویسے بیٹھتے ہیں تو عموماً ان کے ہاں بھی حلقہ ذکر ہوتا ہے، ذکر کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، یا قرآن کے
درس ہوتا ہے اور قرآن کی تفہیم پہ، قرآن پہ عمل کرنے کی ترغیب کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی انوار قرآن میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہوں گے جن کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ 9ویں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جسے امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند طیالسی میں اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پہچانا جائے کہ لوگوں میں اہل اللہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ اہل قرآن ہیں، یہی اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یعنی اہل اللہ کی کیا نشانی ہے، اللہ والوں کی کیا نشانی ہے؟ ان کی نشانی قرآن مجید سے تمسک ہے، قرآن مجید سے نسبت ہے، اور قرآن مجید کو اپنا عمل بنانا ہے، قرآن کے ظاہر سے اپنے ظاہر کو سنوارنا اور قرآن کے باطن سے اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ 10ویں حدیث مبارک امام ابن ماجہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَیْرٌ لَكَ مِّن أَن تُصَلِّی 100 رَکْعَةٍ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا، صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 نوافل کی رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَیْرٌ لَكَ مِّن أَن تُصَلِّی 100 رَکْعَةٍ۔ حضور نے فرمایا کہ فجر میں ایک قرآن کی آیت سیکھنا 100 نوافل سے زیادہ بہتر درجہ رکھتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارک روایت کی۔ اور جو 11ویں حدیث مبارک ہے، اسے امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس کے دسترخوان سے جو چاہو پسند کر لو۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا من مأدبتہ فاستطعتم، کہ یعنی یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے اور اس کے دسترخوان سے جو کھانا چاہو، جتنی استطاعت رکھتے ہو، مستطعتم، اپنے لیے تم پسند کر لو۔ ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، بے شک یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور نور مبین ہے۔ والشفاء النافع عصمۃ لمن تمسک بہ، اور جو اس پر عمل پیرا ہو اس کو یہ نفع بخشنے والی شفا ہے۔ وَنَجَاهٌ لِمَن تَبِعَهُ، اور جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 11 فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں قرآن مجید کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا سینہ نور قرآن سے منور ہو، جو قرآن سے شفا پاتا ہے، وہ کہیں بیمار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو گیا۔ اور یہ
امام حاکم کی روایت کے مطابق یہ اللہ کا دسترخوان ہے، جتنی استطاعت ہے یہاں سے کھا لو، اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 نوافل پڑھنے سے قرآن کا فجر میں ایک مسئلہ سیکھنا یہ زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کے جو اولیاء ہیں ان کو قرآن سے پہچانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو اشراف ہیں، جو معززین ہیں، وہ ہوں گے جو قرآن سے نسبت رکھتے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ قیامت کے دن جس وقت لوگ گزریں گے تو اہل جنت کی جو نشانی ہوگی وہ لوگ ہوں گے جن کے سینوں میں قرآن مجید چمک رہا ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن آ جائے اس چمڑے کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا مومن جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، قرآن اس کا محافظ ہے اور آگ سے جلنے سے اس کو نجات دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے دوستی کر لو۔ قرآن تمہیں وہ دولت بخشتا ہے جو تمہیں شاہان جہاں سے نہیں مل سکتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جس گھر سے قرآن اٹھ جائے وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں اور آسمانوں میں اور ان میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں قرآن ہے۔ جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے آپ پہ اور مجھ پہ لازم ہے کہ اس چیز سے محبت کریں، اس کی طرف رغبت رکھیں اور عملاً اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اس کے نور سے منور کریں۔